شاہ صاحب ہمارے ساتھ اگر کوئی بھی کھڑا ہے ریلیشن شپ میں، سر بھائی ہے، دوست ہے، باس ہے، فرض کر لیتے ہیں سر کوئی طاقتور شخص ہے، وقت کا سر حکمران ہو سکتا ہے، علاقے کا ایس ایچ او ہو سکتا ہے، تو اس کی موجودگی اور ہمارا اس پہ ایک اعتماد، اس بھروسے کی وجہ سے کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کانفیڈنس کی وجہ سے ہم مختلف سچویشنز کو ٹیکل کر لیتے ہیں۔ سر اگر کائنات کا رب آپ کے ساتھ ہے، ہمیں کیسے محسوس ہوگا؟ یہ رب کے ساتھ کو کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے؟ یہ اکثر بیشتر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ وی آل بلیو ان اللہ بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم۔ یہ المیہ ہے ہمارا۔ شاید اس میں ہمارے ہیومن نیچر کا وہ پہلو بڑا اسٹرانگ ہے کہ انسان کو جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس پر زیادہ یقین رکھتا ہے۔ حالانکہ اگر کہیں ہم یہ زحمت کر لیں کہ جس دن سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کے اپنی موجودہ دن تک کبھی پیچھے نظر دوڑائیں تو ایسے ہمیں لاکھوں واقعات زندگی کے ملیں گے جہاں ہم بالکل مایوس تھے کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ہی اسباب بنا دیے، ہمارا وہ کام ہو گیا۔ ہم کسی مشکل میں تھے، مایوسی کا عالم تھا کہ یہ مصیبت سے ہم نہیں نکل پائیں گے، آل آف اے سڈن کہیں غیب سے ہی مدد آ گئی اور ہم اس مصیبت سے نکل آئے۔ ہماری ہزارہ ضرورتیں نظر آ جائیں گی جو غیب سے پوری ہو گئیں۔ اگر ہم ان واقعات پر نظر رکھیں تو پھر رب پر بھروسہ بہت بڑھنے لگتا ہے۔ پھر ہمیں دنیاوی بھروسوں کی زندگی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ یہ آپ نے بالکل وجہ کہا، حقیقت یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی پاورفل آدمی میرا جاننے والا ہے تو اس سے مجھے ایک کانفیڈنس ملتا ہے، اور اس کانفیڈنس کے ذریعے سے میں اپنے مسائل کو صحیح طریقے پہ ہینڈل کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو نیگیٹو سائیڈ ہے جس کو عرف عام میں ہم فیلئر کہہ لیں، اور یہ فیلئر ایک ایسی چیز ہے جو ہم پر بہت زیادہ سوار رہتا ہے۔ یہ ڈر مارتا رہتا ہے کہ میں فیل نہ کر جاؤں کہیں، تو وہ نیگیٹو سائیڈ ہماری کم ہوتی ہے۔ ہم ذہن میں سوچتے ہیں کہ یہ پاورفل آدمی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے وقت پر کام آ جائے گا، جو کہ 99% کیسز میں غلط ہوتا ہے، کام نہیں آتے۔ دوستیاں، تعلقات ہمیشہ اپنے برابر کے لیول پر چلتے ہیں۔ چھوٹے بڑے کی دوستی کبھی دوستی نہیں ہوتی، لیکن اس سے اعتماد ضرور پیدا ہوتا ہے۔ آپ کا کہنا یہ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ تو اپنی طرف سے میں ایک بات ایڈ کر رہا تھا کہ وہ کام نہیں آتا کبھی، لیکن رب ایسی طاقت ہے جو کسی لمحے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ تو جب اس پر بھروسہ ڈیولپ ہوتا ہے، آپ دیکھیے بہت لوگ آپ کو ملیں گے، ایک بڑے مقام کے دانا شخص کے یہ وہ گزرے، ہارون رشید کے رشتہ دار بھی تھے، وہ بہلول، کھلے ہاتھ کے تھے، فقیر آدمی تھے تو ہاتھ بہت کھلا تھا، آمدنی کے ذرائع محدود تھے تو اس لیے مقروض رہتے تھے۔ تو ایک بار ہارون رشید کی سواری جا رہی تھی تو ہارون رشید کی نظر پڑی کہ ایک درخت کے نیچے بہلول بیٹھے ہیں، تو انہوں نے سواری رکوائی اور وزیر سے کہا کہ یہ اشرفیوں کی تھیلی لے جاؤ اور جا کے بہلول کو دے دو۔ تو وزیر نے حکم کی تعمیل کی اور جا کے تھیلی پیش کی تو بہلول صاحب نے اس کو بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا۔ تو وزیر نے آ کے کہا کہ صاحب انہوں نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔
تو ہارون رشید نے کہا کہ اس کو ذرا میرے پاس لے آؤ. وہ آ گئے تو پوچھا کہ یہ تم تھیلی کیوں نہیں لے رہے ہو؟ میرے پاس معلومات ہیں، انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ تم نے بہت سے لوگوں کا قرض ادا کرنا ہے، اور ان میں سے کئی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ تمہارے خلاف مقدمہ میری عدالت میں کر دیں ریکوری کے لیے. تو تمہارا مقدمہ اگر میرے سامنے آیا تو تم قید ہو جاؤ گے. تو میں یہ اشرفیاں تمہیں دے رہا ہوں کہ اس سے تم قرض ادا کر لو. تو میلون صاحب نے کیا جواب دیا؟ کیوں؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو رب تمہیں دے سکتا ہے کیا وہ مجھے نہیں دے گا؟ یہ بھروسہ ہے کہ بندہ تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، مقروض ہے، لوگ عدالت میں گھسیٹنے کے سوچ رہے ہیں، لیکن اپنے رب پر بھروسہ اتنا ہے کہ اس نے بادشاہ کو کہہ دیا کہ جو رب تمہیں دے سکتا ہے کیا تمہارا خیال مجھے نہیں دے گا. تو رب پر جو بھروسہ ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے. کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا. رب ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑتا کبھی. تو بات صرف مان کی ہے.